الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نزہۃ القاری شرح بخاری کے صفحہ نمبر 238 سے حدیث حرا جو ہے اس کی تشریح کا آغاز کریں گے۔ چند لائنیں پچھلے لیسن میں نے پڑھی تھی، مگر ایک ربط قائم کرنے کے لیے دوبارہ شروع سے اس آیت کی تشریح عرض کروں گا۔ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس کی خوب برکتیں پائیں گے۔ عالم کورس اردو میں یہی ہے کہ پہلے آڈیو مکمل سماعت کرنی ہے، سننی ہے، سمجھنی ہے، اور پھر پڑھ کے دیکھ کر پڑھنا ہے اور ریکارڈ کر کے اپنا لیسن واپس بھیجنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کثیر بہن بھائی جو ہیں اس پہ عمل کر رہے ہیں اور بہت اچھی کلاس جا رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو استقامت عطا فرمائے۔ جیسا کہ میں نے چند بار اظہار بھی کیا ہے کہ میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ اس عالم کورس میں شریک ہوں، اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا تاثرات جب میں شیئر کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں عالم کورس اردو کے شرکا، تو گویا کہ یعنی کہ ہم سب جو ہیں کلاس میٹس ہیں، اور ہم مل جل کر ہمارے بزرگوں کی لکھی ہوئی کتابیں الحمدللہ رب العالمین مکمل پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ گویا کہ ہم ان سے ڈائریکٹ بخاری شریف سیکھ رہے ہیں، جیسا کہ نزہۃ القاری مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے، جو کہ بلا مبالغہ انڈیا کے پاکستان کے کثیر علماء کے استاذ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا فیضان بڑا عام فرمایا ہے، اور آپ نے جو شرح لکھی ہے بخاری شریف کی، یہ ایک تو یہ مکمل شرح ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ مکمل 100% سنی حنفی بریلوی آپ مفتی ہیں۔ تو یوں الحمدللہ رب العالمین دی موسٹ اتھینٹک اردو کی جو شرح ہے وہ ہم پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ تو توجہ سے پڑھیں، سمجھیں، سنیں، اور جہاں سے سمجھ نہ آئے پوچھیں، انشاءاللہ تعالی وضاحت کی جائے گی۔ تو آئیے اب بلا تمہید اس کو ہم شروع کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 238 پر یہ جو حدیث ہے یہ تو ہم نے پوری مکمل پچھلی آڈیو میں پڑھ دی تھی، شرح صرف ہم پڑھیں گے۔ تو حدیث پاک میں یہ جو الفاظ آئے نا کہ وحی کی ابتدا اچھے خوابوں سے ہوئی، اس کی شرح میں اب دیکھیں گے کہ ترجمہ میں نمبر 1 لکھا ہے اور نیچے نمبر 1 میں اس کی شرح بیان کی گئی ہے۔ تشریحات: رؤیا کی تحقیق۔ رؤیا کے معنی خواب میں، رؤیا کے معنی خواب ہیں۔ یہاں الصالحہ ہے، کتاب التعبیر میں الصادقہ ہے۔ رؤیائے صادقہ یا صالحہ، صادقہ یعنی سچے، صالحہ یعنی اچھے خواب وہ ہیں جو انتشار اور شیطان کے دخل سے پاک ہوں، یا جو اپنی تعبیر خود ہوں۔ تو یہاں سے مسئلہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ بعض خواب جو ہمیں آتے ہیں نا وہ شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتے ہیں، اور انتشار یعنی طبیعت کا انتشار بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو چیزیں ہم دیکھتے رہتے ہیں دن بھر، مختلف چیزیں ہمیں خواب میں نظر آ جاتی ہیں۔ ہر رؤیا صادقہ انبیاء کے حق میں صالحہ ہے، یعنی جو بھی سچا خواب ہے نبیوں کے حق میں اچھا ہی اچھا ہے، مگر دیگر لوگوں کے اعتبار سے صادقہ کبھی صالحہ ہوتے ہیں کبھی نہیں۔ رؤیا کا اطلاق کبھی مجازاً آنکھ سے دیکھنے پر بھی آتا ہے، جیسے آیت مبارکہ میں آتا ہے ہم نے تم کو جو جلوہ دکھایا اسے لوگوں کے لیے امتحان بنا دیا۔ کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ آنکھ سے دیکھنا تھا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج دکھایا گیا۔ صفحہ نمبر 239 پر شرح جاری ہے۔
اس لیے ام المومنین نے فی النوم کا اضافہ کیا تاکہ یہ متعین ہو جائے کہ یہاں مراد خواب ہی ہے۔ انبیاء کے خواب بھی وحی ہیں۔ من الوحی کی قید اس لیے لگائی کہ معلوم ہو جائے کہ خواب بھی وحی کی اقسام میں سے ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا رؤیا الانبیاء علیہم السلام وحی، انبیاء کرام کے خواب بھی وحی ہیں۔ وہ دلائل نبوت جو وحی سے قبل ظاہر ہوئے، جیسے دھوپ میں ابر کا سایہ کرنا، ابر یعنی بادلوں کا، درخت کے سائے کا حضور کی طرف جھک جانا، بحیرہ راہب کا واقعہ، شجر و حجر کا سلام کرنا، سبحان اللہ، غیبی آوازیں سننا، روشنی دیکھنا اس میں داخل نہیں۔ مقدمات وحی کی حکمت، سچے خواب دیکھنا، غیبی آواز سننا، روشنی دیکھنا قوائے بشری کو غیبی باتوں سے مانوس کرنے اور ان کے تحمل کی تمرین کے لیے تھا۔ تمرین کہتے ہیں پریکٹس کے لیے، مشق کے لیے، ریہرسل بھی کہتے ہیں، کہ جب اچانک فرشتہ آ جائے تو قوائے بشری جواب نہ دیے جائیں۔ ظہور نبوت کی ابتدا، ان رؤیا صادقہ کی مدت 6 ماہ تھی، 6 مہینے تھی۔ جب یہ طے ہے کہ سورہ اقرا کا نزول رمضان میں ہوا تو معلوم ہوا کہ رؤیا صالحہ کی ابتدا ربیع الاول شریف سے ہوئی۔ اسی طرح ربیع الاول شریف کو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے 4 خصوصیات وابستہ ہیں۔ ولادت بھی ربیع الاول میں، وصال بھی ربیع الاول میں، تکمیل ہجرت بھی ربیع الاول میں، اور ظہور نبوت بھی ربیع الاول میں۔ حرا میں خلوت کی ابتدا، ثم ترتیب کے ساتھ تاخیر پر بھی دلالت کرتا ہے۔ لفظ جو ہوتا ہے نا ثم، یہ اور پھر یہ اور یہ پھر یہ، ثم ترتیب کے ساتھ تاخیر پر بھی دلالت کرتا ہے کہ مطلب ثم کا لفظ ہے نا، اس کے بعد جو بات آئے گی اس کا مطلب یہ بعد میں ہوا ہے کام۔ اس سے مستفاد ہوا کہ بذریعہ خواب وحی کی آمد کے کچھ بعد حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب مبارک میں اس مخصوص خلوت نشینی کی محبت پیدا ہوئی۔ حبیبا الیہ الخلا، اس بات پر قرینہ ہے کہ اس کا القاء بذریعہ وحی ہی ہوا، اس لیے اسے ثابت ہوا کہ اہل و عیال سے الگ تھلگ رہ کر پہاڑوں کے غار میں یا کسی بھی جگہ خلوت نشینی سنت ہے۔ خلوت نشینی کو سادھو پن، جوگی پن کہنا سنت پر طنز ہے۔ لفظ حرا کی تحقیق، حرا ہا کے زبر کے ساتھ بھی ہے، یعنی حرا کی بجائے حرا، اور زیر کے ساتھ بھی، حرا بغیر حمزہ کے اور حرا حمزہ کے ساتھ بھی ہے۔ یہ منصرف بھی ہے، جبکہ اس کی تعویل کی جائے اس میں مکان کے ساتھ تو مذکر ہوگا، سوائے علمیت کے اسباب منع صرف میں سے کوئی اور سبب نہ ہوگا، اور غیر منصرف بھی، جبکہ اس کی تعویل یوں ہو اسم بقعہ، تو اب مؤنث مانوی ہوگا اور علم ہے ہی۔ حرا ہا کے زیر اور حمزہ کے ساتھ روایت ہے، دوسرے اصیلی کی روایت حرا کے ہا کے زبر اور بغیر حمزے کی ہے۔ یہ جو نحو کی باتیں ہیں، ظاہر سی بات ہے ہم نے صرف نحو یہاں نہ پڑھی نہ پڑھانی ہے، تو ان باتوں کو آپ پریشان نہیں ہونا، ان کو مطلب یاد کرنے کی، سمجھنے کی کوشش کی بھی حاجت نہیں ہے، علمی بات ہے، اس کو پڑھ لیا بس کافی ہے۔ حرا کی مقدار اور جگہ، حرا مکہ معظمہ سے شمال مشرق میں منی جاتے ہوئے بائیں جانب ایک پہاڑ ہے جس کو آپ جبل نور کہتے ہیں۔ اس میں 3 چٹانیں اس طرح مل گئی ہیں کہ ایک چھوٹا سا حجرہ بن گیا جس میں 2 آدمی تنگی کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں جانے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ بھی دشوار گزار سکڑ سمٹ کر آدمی پہنچتا ہے۔ اس کی لمبائی 4 ہاتھ اور چوڑائی کہیں ہاتھ اور کہیں اس سے بھی کم ہے۔ حرا میں خلوت کی حکمت،
یہاں خلوت گزینی میں دو حکمت تھی. ایک تو یہ ہے کہ یہاں سے کعبہ مقدسہ صاف نظر آتا ہے. کعبے کو صرف دیکھنا بھی عبادت ہے. اس طرح تین عبادتیں جمع ہو گئیں: خلوت، عبادت، کعبہ کی زیارت. دوسری یہ کہ دیوان صالحین اسی غار میں ہمیشہ سے قائم ہوتا چلا آ رہا ہے، جس میں امور عالم طے ہوتے ہیں. بعثت نبوی سے پہلے فرشتوں کا دیوان قائم ہوتا تھا، بعثت کے بعد دیوان اولیاء اسی میں قائم ہوتا ہے. یہ تصوف کی باتیں ہیں. ایک روایت کے مطابق حضرت عبد المطلب نے اس میں خلوت گزینی کی تھی. اس خلوت گزینی کی وجہ سے قریش غار حرا کو بابرکت جانتے تھے. واقعہ فیل کے وقت بھی عبد المطلب نے اس میں ابرہہ سے نجات کے لیے دعا کی تھی، اسی لیے حضور نے بھی اس کو اختیار فرمایا. یہ پہلی خلوت گزینی نہیں تھی بلکہ عادت کریمہ تھی کہ ہر سال رمضان میں 1 ماہ اس میں اعتکاف فرماتے تھے، جیسا کہ مرقات میں ہے. تحنث کے معنی. یتحنث باب تفاعل سے مضارع ہے، اس کا مادہ حنث ہے، اس کی معنی گناہ کی ہیں. باب تفاعل کی خاصیت تجنب ہے، یعنی فاعل کا مادہ سے پہلو بچانا. اس طرح تحنث کے معنی گناہ سے بچنے کے ہوئے. عبادت گناہ سے بچنے کا سبب ہے، اس لیے اطلاق سبب علی المسبب کے علاقے سے مجازن عبادت کے معنی میں ہو گیا. یا اصل میں یہ یتحنف فا کے بجائے فا کے ساتھ تھا. خلاف قاعدہ فا کو فا سے بدل دیا، جیسے جادفا اصل میں جادفا تھا. تحنفہ کے معنی ہوئے دین حنیفیہ یعنی ابراہیمی دین کی اتباع کرنا. تحنث بمعنی تعبد عرب میں رائج تھا. حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، کچھ کام میں عبادت کے طور پر کرتا تھا. اشیاء کنت اتحنث، یہ ازدداد میں سے بھی ہے. ارتکاب گناہ کے معنی میں بھی آیا ہے. ام المؤمنین کا ارشاد ہے، لا اتحنث الی نذری، میں اپنی نظر نہ ادا کر کے گناہ نہ کروں گی. اسی وجہ سے یہاں تفسیر کی حاجت پیش آئی. تحنث کی یہ تفسیر ام المؤمنین کی نہیں بلکہ عروہ یا امام زہری وغیرہ کسی راوی کی طرف سے ہے. علامہ طیبی نے فرمایا کہ یہ زہری کی تفسیر ہے، مگر انہوں نے اس پر کوئی نقل نہیں پیش کی. حرا میں کس شریعت کے مطابق عبادت کرتے تھے؟ نمبر 10. غار حرا میں کس شریعت کے مطابق عبادت کرتے تھے؟ اس بارے میں 8 اقوال ہیں. نمبر 1، کسی شریعت کے تابع نہ تھے، یہ جمہور کا قول ہے. نمبر 2، حضرت آدم علیہ السلام کی. نمبر 3، حضرت نوح علیہ السلام کی. نمبر 4، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. نمبر 5، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. نمبر 6، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. نمبر 7، کسی معین شریعت کے تابع نہ تھے بلکہ شرائع سابقہ میں سے جو باتیں پسند آتی ہیں ان پر عمل پیرا تھے، اس لیے یہ عبادت انہی میں سے کسی کے مطابق تھی. نمبر 8، اس بارے میں توقف کیا جائے. امام غزالی نے اسی کو اختیار فرمایا، اسی لیے کہ کسی شریعت کی اتباع پر دلیل نہیں، لیکن احناف کا مختار یہ ہے کہ کسی سابقہ شریعت کی پابند نہ تھے. کشف صادق سے آپ کے نزدیک جو طریقہ ثابت ہوا اسی طرح عبادت فرماتے. یہ دوسری بات ہے کہ اس عبادت کو شریعت ابراہیمی یا کسی اور نبی کی شریعت کے مطابقت رہی ہو، اس لیے کہ ثابت ہے کہ آپ قبل بعثت بھی نبی تھے، کبھی کسی نبی کے امتی نہ رہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اس لیے کسی نبی کی متابعت کا سوال ہی نہیں. مگر دوسری روایت میں یتحنف وارد ہے، یہ اس کی دلیل ہے کہ اس عبادت کو شریعت ابراہیمی سے مطابقت تھی، کیونکہ اس کے معنی ہیں طریقے ابراہیمی کے مطابق عبادت کرنے کی، اور ایک روایت دوسرے کی تفسیر ہوتی ہے. یہ طریقہ بذریعہ وحی القا ہوا. یہ عبادت جس طریقے سے بھی کرتے تھے، اس طریقے کی دریافت حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اجتہاد سے کی تھی یا من جانب اللہ اس کی تعلیم دی گئی تھی. دونوں قول ہیں، مگر جب آغاز وحی ہو چکا تھا تو ظاہر یہی ہے کہ بذریعہ
وہی اس کی تلقین ہوئی تھی۔ طریقہ عبادت، یہ عبادت بالارکان یا صرف باللسان یا صرف بالقلب تھی، یعنی کہ 3 اقوال ہیں۔ یعنی کچھ مخصوص اعمال ادا فرماتے تھے جیسے قیام، سجود، یا صرف زبان سے کچھ کلمات پڑھتے تھے، لسان کہتے ہیں نا زبان کو، بالقلب کہتے ہیں دل کو، یا صرف مراقبہ فرماتے تھے، یا سب کچھ تھا۔ علماء نے الگ الگ رائیں قائم کی ہیں۔ مواہب الدنیا میں ہے کہ ابن مرابط وغیرہ کے قول ہے کہ یہ عبادت صرف بالتفکر تھی، یعنی کہ غور و فکر ہوتا تھا۔ علامہ مجد الدین شیرازی و حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ کا فیصلہ یہ ہے کہ بالذکر تھی۔ آخر کی تائید میں حضرت شیخ محدث دہلوی قدس سرہ نے شرح سفر السعادت میں یہ فرمایا کہ ذکر فکر سے افضل ہے، مگر اتنے سے دلیل تام نہیں ہوئی، اس کے ساتھ یہ مقدمہ بھی لگانا پڑے گا اور نبی کی یہ شان نہیں کہ مفضول پر عمل کرے، لیکن ہر ذی علم جانتا ہے کہ یہ مقدمہ کلیتاً تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ علاوہ ازیں کبھی ضرورت داعی ہوتی ہے تفکر کی، اس وقت تفکر ذکر سے افضل ہوتا ہے۔ بہرحال جس نے بھی ترجیح دی قیاس سے دی، اور جہاں قیاس کو دخل نہیں، روایت ضروری ہے، لیکن کسی بزرگ نے اس کے ثبوت میں کوئی روایت پیش نہیں فرمائی، اور یہ حسن ظن کہ جب قول کیا ہے تو کوئی نہ کوئی دلیل ضروری ہوگی، سبھی کے ساتھ ہونا چاہیے، کسی ایک بزرگ کے ساتھ خاص کیوں ہے؟ اسی لیے سبھی قول مساوی درجے میں ہوئے۔ اس لیے خادم کا مختار جی ہے کہ یہاں بھی توقف ہی مناسب ہے، واللہ تعالی ورسولہ اعلم۔ اب توقف کا معنی کیا ہوا کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں عبادت فرماتے تھے۔ کیسے فرماتے تھے، کیا کرتے تھے، اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ ہم اس بارے میں صرف اتنا ہی جانتے ہیں کہ آپ وہاں پر تشریف لے جاتے، اللہ کی عبادت فرماتے، بس۔ اس سے آگے وہ عبادت کیسی تھی، کس نبی کے طریقے پر تھی، یا خود آپ اجتہاد فرماتے تھے، یا وحی آتی تھی، یہ سب چھوڑ دیں، اس پہ بحث کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ خلوت کے فوائد۔ جب آدمی علائق دنیاویہ سے الگ ہو کر ایک گوشے میں رہنا اختیار کرتا ہے تو ہزاروں لا یعنی باتوں سے نجات پا جاتا ہے، فضول باتوں سے بچ جاتا ہے، اور دل ایک طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اب آدمی اگر متوجہ اللہ ہے تو یہ قوی سے قوی تر ہوگی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ساتھ اس کی اٹیچمنٹ یہ زیادہ مضبوط ہو جائے گی۔ اس میں ثبات اور استحکام ہوگا، اس تعلق میں جتنی قوت اور استمرار ہوگا اسی قدر انوار الہی کا انکشاف ہوگا، جس سے تحمل وحی میں آسانی پیدا ہوگی۔ آدمی جب لوگوں سے اختلاط رکھتا ہے تو لا محالہ ہزاروں طرح کے معاملات درپیش ہوتے ہیں، کسی کی محبت، کسی سے عداوت، کسی سے لڑائی، کسی سے کبھی خوش، کبھی کسی سے ناراض، کبھی غم، کبھی فکر، کبھی فکر نان و خورش، لباس و سکنا وغیرہ وغیرہ۔ خصوصاً متعلقین سے روابط، اور ان روابط کے اثرات دل پر پڑتے ہیں، جس سے دل کی توجہ بٹتی ہے، پھر جذبات کی تکمیل کی خواہش، اور اس خواہش کے لیے جد و جہد، اس میں مارکہ آرائیاں ہی جان نفس کا باعث ہو سکتے ہیں، اور پھر اس سے جو مفاسد پیدا ہو سکتے ہیں وہ سب کو معلوم۔ کتنے گناہوں سے آدمی خود بخود خلوت میں جا کر محفوظ ہو جاتا ہے، اسے ہر شخص جانتا ہے، اور گناہ اللہ عز و جل کے ساتھ تعلق میں کتنے حارج ہیں یہ کسی سے مخفی نہیں۔ اس لیے خلوت سے بڑھ کر گناہوں سے روکنے والی کوئی چیز نہیں۔ یا لفظ حارج، حارج مطلب حرج پیدا کرنے والے۔ خلاصہ یہ کہ تحمل وحی کے لیے جس صفائے قلب یعنی کہ دل کی صفائی اور جس درجہ توجہ اللہ درکار تھی، اس کے لیے یہ خلوت نشینی اختیار فرمائی۔ عبادت کا فائدہ،
یہ اس لیے نہیں کہ حصول نبوت میں کسب کو دخل ہے، یہ بہت امپورٹنٹ مسئلہ آ رہا ہے، کیونکہ اس پر اتفاق ہے کہ نبوت کسب و ریاضت و مجاہدے سے نہیں ملتی، صرف فضل ایزدی سے ملتی ہے، اللہ کے فضل سے ملتی ہے، اس میں کسب کو اصلاً دخل نہیں۔ کسب کہتے ہیں کمائی کرنا، خود محنت کرنا۔ یہ دوسری بات ہے کہ جب کوئی اس منصب پر فائز ہو جاتا ہے تو عبادت و ریاضت جو نبوت کے لوازم ہیں سب پائے جاتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہی منصب نبوت پر فائز تھے، پھر حصول نبوت کے لیے کسب و ریاضت کے کیا معنی؟ حرا میں کتنے دن خلوت فرمائی؟ غار حرا میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کل کتنے دنوں عبادت کی اور کتنے دنوں کے بعد واپس ہوتے تھے، اس بارے میں کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ قیاس سے کہا گیا کہ کم از کم 3 دن کے بعد واپس آتے تھے اور زیادہ سے زیادہ 1 مہینے پر یا 40 دن پر۔ غار حرا میں عبادت کی کل مدت بعض حضرات نے 1 مہینہ بتائی ہے۔ اس پر مسلم شریف کی اس حدیث سے استدلال کیا جو حضرت جابر سے مروی ہے، جاورت حراء شہرا، کہ میں حرا میں 1 مہینہ رہا۔ لیکن سب کو معلوم ہے کہ یہ نزول وحی کے بعد فترہ وحی کے ایام کی بات ہے، اور یہاں گفتگو نزول اقرا سے پہلے والی خلوت میں ہے۔ اسے اگر ثابت ہوتا ہے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کے بعد بھی حرا میں خلوت فرمائی جیسا کہ پہلے فرمایا کرتے تھے۔ اہل کی تحقیق، اہل یہ جو لفظ استعمال ہوتا ہے نا، اہل و عیال، اہل آل یعنی اولاد اور اہل ہم معنی ہیں، دونوں کے معنی گھر کے لوگ۔ البتہ آل کا اطلاق معززین پر ہوتا ہے، عام اس سے کہ ان کو اعزاز دینی و دنیاوی دونوں حاصل ہو یا صرف ایک جیسے۔ آل نبی و آل فرعون، آل کے معنی متبع و پیروکار کے بھی ہیں، اس معنی کر آل فرعون کے تمام پیروکاروں کو کہا گیا۔ حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، من آل محمد، ارشاد فرمایا کلو تقی، یعنی کہ آل محمد کون ہیں؟ ارشاد فرمایا ہر پرہیزگار۔ دوسری حدیث میں ہے من تبعنی فہو آلی، جو میری پیروی کرے میری آل ہے۔ یہاں اہل سے مراد گھر کے لوگ، بیوی بچے ہیں، جن میں حضرت خدیجہ بھی شامل ہیں۔ جب یہاں اہل میں بیوی داخل ہے تو اہل بیت میں ازواج مطہرات بھی داخل ہیں۔ گھر والوں کی اشتیاق میں خلوت چھوڑ کر گھر تشریف لانے سے ثابت ہوا کہ بال بچوں کی محبت، ان کی خبرگیری عبادت سے کم نہیں۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ خوش نصیب فخر کائنات خاتون ہیں جنہیں سب سے پہلے سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت کا شرف حاصل ہوا۔ جب تک یہ زندہ رہیں کسی اور سے نکاح نہیں فرمایا، انہی کے بطن سے اولاد ہوئیں۔ ایک قول پر یہی سب سے پہلے ایمان لائیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے ان کا نکاح ابو حالہ ہند بن زرارہ سے ہوا تھا۔ اس سے 2 فرزند حالہ اور ہند پیدا ہوئے، دونوں ایمان سے مشرف ہوئے۔ ہند واقعہ جمل میں حضرت علی کے ساتھ تھے، اسی میں شہید ہوئے۔ ان کے صاحبزادے کا نام بھی ہند تھا۔ ان کا بصرہ کے طاعون میں وصال ہوا، جس دن کا وصال ہوا تھا 70,000 موتیں ہوئی تھیں طاعون کی وجہ سے۔ سب لوگ اپنے اپنے جنازوں میں مصروف تھے، ان کا جنازہ مبارکہ اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر ایک عورت نے چلا کر کہا، واہ ہندا ابن ہندا و ابن ربیب رسول اللہ۔ فوراً تمام جنازے چھوڑ کر لوگ ان کے جنازے پر ٹوٹ پڑے۔
حال یہ ہوا کہ انگلیوں کے پوروں پر ان کا جنازہ لے جایا گیا، یعنی کہ ہر بندہ پھر ان کے جنازے کو اٹھانے میں مشغول ہو گیا، کیونکہ یہ ہند تھے اور بیٹے تھے ہند کے۔ وہ بیٹے کس کے تھے؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ستیلے بیٹے تھے نا، کہ حضرت خدیجہ کے پہلے شوہر سے تھے جن کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ جب ایک عورت نے توجہ دلائی تو پھر سب لوگ ان کے میت کو اٹھانے لگ گئے۔ تو یہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والی چیزوں سے سبحان اللہ صحابہ تابعین کی محبت۔ اللہ تعالی ہمیں بھی نصیب کرے۔ اصحابہ میں ہے، کتاب کا نام ہے اصحابہ، کہ جب آیا کریمہ فَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ نازل ہوئی تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام میں تشریف لے گئے اور فرمایا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو۔ سب یکبارگی ٹوٹ پڑے۔ گھر خبر پہنچی تو حارث بن ابو حالہ آئے، حضور کو بچانے کی کوشش کی تو ظالموں نے انہیں شہید کر ڈالا۔ راہ خدا میں یہ پہلے شہید ہیں۔ یہ حارث بھی حضرت خدیجہ کے بطن سے تھے اور ابو حالہ کی کسی اور زوجہ کے بطن سے تھے۔ اس کی تفصیل نہیں مل سکی۔ ابو حالہ کی موت کے بعد حضرت خدیجہ کا نکاح عتیق بن عائد سے ہوا۔ اس سے بھی ایک لڑکی ہندہ پیدا ہوئی۔ عتیق بن عائد کے مرنے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں واقعہ حرا سے 15 سال پہلے آئیں۔ بوقت عقد ان کی عمر 40 سال اور حضور اقدس کی 25 سال تھی۔ نکاح پر باعث جو واقعہ ہوا وہ کتب سیر میں مذکور و مشہور و معروف ہے۔ مکہ معظمہ ہی نہیں، عرب کی دولت مند ترین خاتون تھیں، یعنی کہ پورے عرب میں سب سے زیادہ امیر تھیں۔ اپنا سب مال قربان فرمایا اور ہر حال میں، ہر مشکل میں سرکار کی مونس و ہمدم و ہم ساز رہیں۔ 65 سال کی عمر میں تقریباً 25 سال رفاقت کر کے 10 نبوت عام الحزن میں بماہ رمضان وصال فرمایا، یعنی کہ اعلان نبوت کے 10 سال بعد۔ اور حجون مکہ معظمہ کے قبرستان میں، جسے اب جنت المعلا کہا جاتا ہے، مدفون ہوئیں۔ حضور اقدس خود ان کی قبر میں اترے، ان کے لیے دعائے خیر کی۔ اس وقت تک نماز جنازہ مشروع نہیں ہوئی تھی۔ اولاد ان کے بطن سے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں، حضرت رقیہ، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ، اور 3 صاحبزادے حضرت قاسم، حضرت طیب، حضرت طاہر تولد ہوئے۔ صاحب زادگان قبل بعثت ہی داغ مفارقت دے گئے، یعنی کہ جتنے بھی تینوں بیٹے تھے پہلے ہی فوت ہو گئے نا۔ 4 صاحبزادیاں اسلام سے مشرف ہوئیں۔ یہ لفظ کی مجھے نا سمجھ نہیں آ رہی۔ اور عہد مبارک میں 3 اول الذکر وفات پا گئیں۔ حضرت سجدہ بعد وصال 6 ماہ کے بعد راہی جنت ہوئیں، یعنی کہ جو 3 بیٹیاں ہیں، حضرت رقیہ ہے، حضرت زینب ہے، حضرت ام کلثوم، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات ظاہری میں ہی وصال فرما گئیں۔ نسب، لقب، کنیجت، ان کا لقب طاہرہ، کنیجت ام ہند ہے۔ باپ کا نام خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی بن کلاب اور ماں کا نام شاید فاطمہ لکھا ہے،
فاطمہ بنت زائدہ بن الاسم ہے، ماں عامر بن لویج سے ہیں۔ حضرت خدیجہ کا نسب قصیج پر جا کر حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ ان سے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بہت زیادہ محبت تھی۔ ان کی وفات کے بعد عادت کریمہ تھی کہ بکری ذبح کر کے حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے پاس گوشت بھجواتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے ازواج میں کسی پر اتنا رشک نہ ہوتا تھا جتنا حضرت خدیجہ پر ہوتا۔ حضور ان کا اکثر تذکرہ فرماتے، کہتی ہیں کہ ایک بار میں نے کہہ دیا آپ تو ان کا تذکرہ ایسے کرتے ہیں گویا دنیا میں خدیجہ کے سوا کوئی عورت ہی نہیں۔ فرمایا ہاں ہاں وہ ایسی ہی تھیں، ان سے مجھے اولاد ہوئی۔ فرماتی ہیں کہ مرتبہ ان کے تذکرے پر میں نے کہہ دیا آپ ایک بڑھیا کی یاد کرتے ہیں جو مر چکی۔ فرمایا بات یہ ہے کہ جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا اس وقت انہوں نے میری تصدیق کی، لوگ کافر تھے وہ مسلمان ہوئیں، جب میرا کوئی حامی نہ تھا انہوں نے میری حمایت کی۔ تو یہاں پر ہم انشاءاللہ تعالی آج کی جو شرح ہے اس کا اختتام کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 245 فرسٹ ہاف پر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر خیر کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں احادیث مبارکہ کو پڑھنے سمجھنے اور ان احکامات کو بھی دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔